سہیل خان جے پور سے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قولوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے اور تمہارا کیا کام ہے۔ امام کا کام ہے قرات کرنا اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قرات کا جواز کا پتہ چلتا ہے، یہ حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں۔ واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو، تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو، تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو، تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔